الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں میں قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہا تھا، اور علماء کے حکم کے مطابق مہینے کا ایک جمعے کا بیان میں عقیدہ ختم نبوت پہ دہراتا ہوں۔ تو چونکہ یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں میں نے پچھلے جمعہ چھوڑا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت میں کئی باتیں پڑھی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو ابھی میں نے پڑھی ہے، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ احادیث طیبہ کی کتابوں میں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ اس حدیث پاک میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اطلاع دی ہے جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے تھے، اور انہوں نے کیے، کئیوں نے کیے، کچھ باقی۔ اور پھر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو لکھ کر ایسے لوگوں کی جو 14ویں صدی تک آئے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کے دعوے کیے، مسیحیت کے دعوے کیے، مہدویت کے دعوے کیے، ان لوگوں کی تاریخ حضرت نے 14ویں صدی تک جو ایسے لوگ آئے وہ لکھیں، جو کہ پھر حضرت فوت ہو گئے۔ پوری ایسے لوگوں کی 14 صدیوں کی تاریخ ہے اس کتاب میں۔ آئمہ تلبیس کے نام سے قریب 1000 صفحات میں یہ کتاب چھپی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ پھر اپنی زندگی کے آخر دور میں پھر اس کی تلخیص کی۔ بھئی ممکن ہے 1000 صفحات کی کتاب پھر کون پڑھے گا، یا پھر کم از کم ہر ایک تو نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کی تلخیص کر کے اس کا خلاصہ لکھا، اور اس کا نام محترم نے رکھا تھا ایمان کے ڈاکو۔ اس کتاب کی تلخیص ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، ہر ماہ کے آخری جمعے میں۔ اور آج اس کا میں باب 55
پڑھنے چلا ہوں خلاصے کے طور پر، ظاہر بات ہے ساری تفصیلات تو نہیں پڑھی جاتی۔ باب 55 میں ایک ایسے شخص کے حالات حضرت نے لکھے ہیں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا بعد میں، اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ سن 931 ہجری میں ہوا، مانا آپ ایسے سمجھ لیں کہ آج سے 500 سال پہلے، اور یہ ہوا جالندھر میں پنجاب میں، اور یہ بھی آپ ظاہر سمجھ سکتے ہیں اس وقت یہ سارا خطہ ہند کہلاتا تھا، یہ ہند تھا، اس زمانے میں نہ پاکستان تھا نہ بنگال تھا، بنگلہ دیش جس کو کہتے ہیں اب، یہ سارا بر صغیر یا ہندوستان کہلاتا تھا۔ اچھا ایک چیز چلتے چلتے سنیں، ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو نماز میں جب نماز ختم ہونے چلتی ہے تو دعا کے پر تقریباً ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سلام رہ جاتا ہے، درود پاک کی بات کر رہا ہوں۔ تو بعض اکابر نے لکھا ہے کہ انسان یہ دعا پڑھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم اسی موقع پر بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء یوں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اور سبق محترم یہ دے گئے تھے کہ آج نماز پڑھ لیے ہو، کل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، وہ توفیق دیں گے تو تبھی پڑھیں۔ پھر وہ حضرات یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک آیت پاک بار بار آتی ہے، اور وہ ہم نے آپ نے پڑھنی ہے، اہدنا الصراط اس لیے اس موقع پر بھی اکابر نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اگر میں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں تو دعا کریں کہ اسی صراط مستقیم پر قدرت رکھے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہم کہاں جا نکلیں، ہاں اس کو منظور ہوگا تو کہیں نہیں جائیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے بارے میں بھی مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شروع میں یہ ٹھیک ٹھاک رہا، جب پیدا ہوا اور جیسے جیسے لڑکپن سے آگے نکلتا گیا، بچپن آیا، تو بچپن سے اس کو شوق تھا تحقیق کا، اچھا مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک اور بھی اس کی عادت تھی، وہ یہ تھی کہ کھیتی باڑی تھی ان کی، اس کے والد کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، تو اتنا یہ خیال رکھتا تھا کہ اگر اپنی کھیتی میں کام کرنے گئے ہیں یا والد کا ہاتھ بٹانے گیا ہے تو یہ دیکھا نا کہ آس پاس میں کھیتی والوں کو بھی مدد کی ضرورت ہے، تو یہ اپنا کام ختم کرے پہلے یا بعد میں، وہ دوسری بات ہے، پہلے جا کے دوسری کی مدد کرتا تھا۔ اچھا ایک بات دوسری، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کوئی امیر کو اس کی مدد کی ضرورت ہے یا غریب کو، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ امیر کو مدد کی ضرورت ہے تو کروں، غریب کو نہیں، وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ مدد کی ضرورت ہے یا نہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، اپنے کام سے پہلے اس کا کام کرنے کی کوشش کرتا۔
بلکہ پرانی کسی کتابوں میں اب بھی اس کا ایک قول ملتا ہے، اس نے لکھا ہے یا وہ کہا کرتا تھا کہ جس آدمی سے کسی آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہو اس میں اور کتے بلے میں کیا فرق ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب آدمی یہ پڑھتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت گزار بھی تھا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ اکابر فرمایا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھو، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرو کہ یا اللہ آج سیدھا رکھا ہے تو کل بھی سیدھا ہی رکھیے گا۔ عبادت میں بھی رہتا تھا۔ جب عمر آگے بڑھنے لگی، اس کا نام تھا با یزید، عبداللہ اس کے والد کا نام تھا۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، آگے چل کے اس نے ایک بار کہا کہ میرے پاس جبریل آئے علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ تو اب روشن پیر کہلا۔ تو اس نے اپنا نام رکھا با یزید روشن پیر۔ لیکن ظاہر بات ہے جب اس نے نبوت کے دعوے کیے تو مسلمان سمجھ گئے کہ یہ فتنہ ہے، تو یہ اپنے آپ کو با یزید روشن پیر کہتا کہلواتا تھا، لیکن مسلمان اس کو با یزید تحریک پیر کہتے تھے۔ خیر، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب یہ عمر اس کی بڑھنے لگی، جب عمر اس کی بڑھنے لگی تو ان کے علاقے میں، اس ماحول میں، مراد یہ ہے میری، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ملا محمد اسماعیل کے نام سے ایک صاحب ملتے ہیں اور یہ صوفی تھے۔ وہاں کے لوگ ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہوتے تھے، اپنی اصلاح لیتے تھے، اور بیعت کا یہی مقصد ہوتا کہ انسان اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کے اپنی اصلاح کروائے۔ اور یہ یاد رہے کہ انسان کی اصلاح بغیر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہو جانا عادتاً ممکن نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ خیال آیا یا کسی نے یہ بات کہی کہ بھئی تو بھی بیعت ہو جا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنیں دھیان سے آپ، یہ تاریخ ہے۔ اس کے والد کو پتہ چلا کہ یہ بیعت ہونے کا سوچ رہا ہے یا کچھ اس طرح۔ ان کے جملوں سے جو بعد میں ہوئے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ والد اس کے برے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ اگر تجھے بیعت ہی ہونا ہے تو یہاں کیا بیعت ہو رہا ہے تو؟ اب واللہ عالم کہ انہوں نے کیوں یہ کہا۔ کتابوں میں کوئی عبارتیں تو بڑی عجیب و غریب ملتی ہیں، لیکن اب صدیوں پہلے کے واقعات ہیں، اللہ ہی بہتر جانے کیا ماجرا تھا۔ کہ بیعت ہی ہونا ہے تو اس سے کیا بیعت ہونا ہے، ایسا کرو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو، بہت بڑے خدا کے ولی گزرے ہیں۔ ملتان ان کا ڈیرا تھا اور آج بھی ہے، محترم کا مزار وہیں ہے۔ حضرت تو نہیں تھے تب جب یہ واقعات ہو رہے تھے، لیکن ان کی اولاد کا سلسلہ تھا۔ اس کے والد نے اس سے کہا با یزید سے کہ بیعت ہی ہونا ہے تو جاؤ ملتان،
وہاں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو. بات سمجھ آئی؟ اس کے منہ سے نکل گیا کہ ابو یہ کوئی موروثی چیز تھوڑی ہے. قصہ مختصر یہ کہ یہ بات تو اس نے کہہ دی کہ یہ کوئی موروثی چیز تھوڑی ہے. یہ نہ گیا، اچھا نہ گیا، اور نہ ہی یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہوا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو کہیں نہیں گیا، البتہ شیطان اس کے پاس آ گیا. اس نے اس پہ اپنا پنجہ مارا. وہ اپنی کوشش تو کرتا ہے. انہی دنوں میں ایک جگہ تھی جس کو اس زمانے میں کالی کرم کہتے تھے. ظاہر بات ہے صدیوں پہلے کئی واقعات ہیں، اب یہ جغرافیے بھی بدل گئے ہیں. کئی شہروں، کئی دیہاتوں، کئی ملکوں کے نام بھی بدل گئے. آپ کے اور ہمارے ہاں بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کچھ شہروں کے نام کچھ اور تھے، آپ کچھ اور ہیں. اٹک دیکھ لیں، اٹک کا پہلا نام کیا تھا؟ اور یقیناً کیمبل پور سے پہلے. اچھا اسی طریقے سے فیصل آباد، ساہیوال، الگ الگ ہیں. یہی ہند والوں، اب ان کا تو خیر اب بھی یہی حال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے ان زمانوں میں یہ کوئی جگہ تھی جس کو کالی کرم کہتے تھے. تو اس کا والد وہاں ہوتا تھا، کوئی کام وام کرتے ہوں گے. یہ وہاں آ گیا والد کے پاس، اب چونکہ بڑا ہو گیا تھا. اس نے کوئی تجارت میں ہاتھ ڈالا. تجارت میں ہاتھ ڈالا تو اس میں اس کو کامیابی ہوئی، اس کو مال ملا. مال ملا تو اس سے اس نے پھر آگے گھوڑوں کی خرید و فروخت شروع کی. یہ اس سلسلے میں آگے بڑھنے لگا کہ ایک دن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے کان میں ایک شخص کی آواز پڑی. جیسے بھی پڑی بس پڑ گئی. سنیں، اس کا نام بھی حضرت نے لکھا ہے، چھوڑیں کیا کرنا ہے. لیکن یہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ تھا ملحد. اور اچھا یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں اور اب کے دور میں فرق ہے. یہ کہیں وہاں جا نکلا، اور یہ میرا اور آپ کا جو دور ہے اب ہر گھر میں میڈیا ہے. یہ وہاں جا نکلا لیکن میڈیا اب ہر گھر میں پہنچا ہے، اور کچھ ملحدوں کی آواز اب ہمارے گھروں میں خود بخود آ رہی ہے. وہ جا کے متاثر ہو جاتا ہے، ہم آ کے متاثر ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بچا لیں تو پھر تو بات خیر ہے. خیر بہرحال یہ باتیں اپنے مقام پر آئیں گی. اب وہ اس کے ہاں نکل گیا، اس کا بیان سننے لگا. اچھا اس کے بیان میں الہاد تھا، یہ اس سے متاثر ہو گیا. جب اس نے اس کی محفلیں سننی شروع کی، آپ کو پتہ ہے یا آپ نے سنا ہوگا، علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ اچھوں کی صحبت کے اثرات اچھے ہوتے ہیں اور بروں کی صحبت کے اثرات، اس کے برے اثرات کی نحوست اس پر پڑنے لگی. اس لیے عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں، نیٹ کی یہ دنیا ہے، آپ بغیر کسی معتبر عالم کے کسی کو نہیں سنیں. بھلے میں ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دین اسلام کی باتوں کو جانتے نہیں، ان پر آپ کو عبور نہیں ہے، آپ متاثر ہو جائیں گے. ایسے حضرات کو سنیں کہ جن پر ہمارے بڑے اعتماد کرتے تھے.
مکی صاحب کو سنیں، آپ کا عقیدہ بن جائے گا۔ آپ خود بھی تو دیکھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم دیا ہے کہ ایک شخص کو مسجد حرام میں قرآن اور بخاری پڑھاتے 50 سال ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا عقیدہ نہیں بگڑے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو سنیں، جن کے بارے میں یعنی ہم نہیں، علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں، یعنی صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں اگر کوئی اتنا بڑا عالم ہے تو مفتی تقی عثمانی۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب تو فوت ہو گئے، لیکن ان کے دروس محفوظ ہیں، ان کو سنیں، آپ کا عقیدہ نکھرے گا، اور وہ عقیدہ نکھرے گا جس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے 20-22 سال ہو گئے، لیکن ان کے دروس بہت ہیں، آپ ان کو سنیں۔ حالانکہ آپ ممکن ہے حیران بھی ہوں کہ وہ ایسے ایسے فتنوں سے آگاہ کر گئے ہیں جو اب آ رہے ہیں، حالانکہ ان کو سن 2000 میں فوت ہوئے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، سن 87 میں فوت ہوئے، لیکن ان کے بیانات محفوظ ہیں، ان کو سنیں تاکہ آپ کے عقیدے خراب نہ ہوں۔ جن کو آپ نہیں جانتے ان کو نہ سنیں، ایسی بات کہہ جائیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے چلیں آپ ہو گئے، یہ دوسرا ہے نہیں سنیں گے۔ کچھ اب ایسے ہیں وہ ہمارے والوں کے نقش لگا کر ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں جن پر ہمارے اکابر تھے، کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان کی تو چلیں ہم دوسرے الفاظ سے تردید کر بھی لیں گے، ان کا کیا کہیں گے؟ عوام کہتی ہے کہ جی یہ بھی تو تمہارے ہی ہے۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اچھا، وہ متاثر ہونے لگا اس سے، چلتے چلتے یہ ہوا کہ اس کی مجلس کی نحوست سے وہ تناسخ کا قائل ہو گیا۔ تناسخ سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے پڑوسی ہیں نا ہندو، ان کے ہاں ایک عقیدہ بڑا مشہور ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے اور اب بھی ہے، جسے ان کے ہاں آوا گون کا عقیدہ کہتے ہیں، آئے اور گئے، آئے اور گئے، جسے آسان زبان میں نیا جنم، پنرجنم، ان سب الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے ابھی آئے ہیں نا، مر گئے ہیں، جل گیا جسم نا، جسم کو تو ہٹا دیا انہوں نے، لیکن آتما ان کے نزدیک وہ باقی رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو جو آتما ہے وہ نیا جنم لے کے نئے جسم میں آئے گی، یہ ہے آواگمن، اور یہی ہے تناسخ کا عقیدہ، اور یہ کفر ہے۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں یہ، اس کے دلائل اپنی جگہ ہیں، کچھ نہ کچھ میں نے وہ جلال الدین اکبر کے واقعات میں پڑھے بھی تھے، بڑی وہ ان کو تکلیف ہوئی، چونکہ وہ میسی ٹی وی پر آیا تو کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں۔ بھئی سوال یہ ہے نا کہ یہ تمہارا نظریہ ہے یا نہیں، ہم نے تو اس پر کوئی تردیدی الفاظ نہیں نقل کی ہے، تمہارا نظریہ پیش کیا ہے، اب یہ بتاؤ یہ تمہارا نظریہ ہے یا نہیں۔ حالانکہ اس پر بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ اعتراض جائے صحیح بنتے ہیں۔ یہ تناسخ کا قائل ہو گیا، حالانکہ دین اسلام میں اس نظریے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہاں سے فارغ ہو کر جب کالی کرم آیا والد کے ہاں، یعنی اپنے گھر، وہاں آیا تو اس نے آہستہ آہستہ یہ تناسخ کا جو عقیدہ وہاں سے سیکھا تھا نا، یہاں بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ میں بیٹھا تھوڑا وہاں بیان کیا، دوسری جگہ بیٹھا تھوڑا وہاں بیان کیا، ادھر بیٹھا تھوڑا وہاں بیان کیا، تو وہ لوگ پریشان تو ہونے لگے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، عام طور پر اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اپنی اتنی فکر ہو یا نہ، اپنی اولادوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بھئی چلو یار، ہم نے تو اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ پختگی حاصل کی ہے، لیکن یہ نئے ماحول کے ہیں، کہیں یہ نہ ہو یہ متاثر ہو جائیں۔ تو اس کے باپ تک خبر آئی، اس کے باپ کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے آج کا۔ اس نے شاید باپ کے آگے بھی بیان کر دیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے۔
مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے باپ کو اتنا غصہ آیا اس نے اس کو چھری دے ماری. آپ نہیں ماری ہو, آپ نہیں ماری ہو, وہ دور تھا. اچھا خیر وہ زخمی ہوا, بات تو آئی گئی ہو گئی, وہ ہٹا نہیں اپنے نظریے سے. یہ دن چل رہے تھے کہ یہ کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا, لیکن اس کے پاؤں نہیں جمے. چلتے چلتے یہ پشاور آ گیا, سرحد. وہاں اس نے کوئی ایسی جگہ دیکھی, پتہ چلتا ہے تھا تو چالاک, ایسی جگہ دیکھی جہاں کہیں ارد گرد ماحول میں علماء نہ ہو, کیونکہ اس کو تلخ تجربہ ہو گیا تھا کہ جہاں وہ ہو وہاں دال نہیں گلتی. اس نے کوئی ایسی جگہ وہاں تلاش کی جہاں علماء نہ ہو, وہاں آ گیا. وہاں اس نے یہ اپنے نئے نظریے آہستہ آہستہ بیان کرنے شروع کر دی. جب یہ بیان کرنے شروع کیے, اب اس کا حلقہ بڑھنے لگا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے عقیدہ ختم نبوت کے اسباق ہی میں کئی بار دہرایا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو فتنہ بھی مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. اب اچھا, اور ماننے والے بھی ایسے ہو گئے کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے گمراہ نظریات میں اتنے پکے ہو گئے تھے کہ جیسے وہ یہ خون رگوں میں گردش کرتا ہے, اس طریقے سے وہ غلط نظریات ان کے اندر پرورش کرنے لگے. ایسا اس نے ان کا ذہن بنا دیا. اب یہ اس ماحول میں جب پلنے لگا, تھوڑا سا آپ پیچھے پلٹیں, مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے نا, اس کو والد نے کیا کہا تھا کہ جا کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. یہ گیا؟ نے کہا یہ کوئی موروثی چیز تھوڑی, نہیں گیا. اچھا جب یہ نہیں گیا تو حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ تو نہیں گیا لیکن شیطان آ گیا. اچھا, اور آپ شاید مانے یا نہ مانے, مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائیں, یعنی بڑی نورانی صورت بنا کے اس کے سامنے آیا. اچھا یہ جب ان کو دیکھا تو یہ کہنے لگا یہ تو اللہ میاں ہے, نقل کفر نہ بادشاہ, بھائی نہ ادھر نہ ادھر, سیدھا ہی ادھر گیا. اور یہ کوئی پہلا نہیں تھا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے اس سے پہلے بھی بہت آئے ہیں کہ وہ سدھرنے چلے تھے, یہ تو بگڑ ہی گیا نا, وہ تو سدھرنے چلے تھے لیکن اس نے آ کے قابو کرنے کی کوشش کی ان کو. کئیوں پر اس کا داؤ چل گیا, کئیوں کو قدرت نے بچا لیا. میں نے ابھی شروع میں ایک بات کہی, سنو, وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ بیان تو چل رہا ہے, ابھی چلے گا, لیکن ایک چیز ذہن میں بٹھا لو, بیعت کے لیے اس کو کہا گیا تھا نا. ہمارے ہاں بھی سب کی تو میں نہیں کہتا, لیکن کئیوں کے ذہن میں کوئی خلجان آتا ہے کہ یہ کیا ہے. بھائی یاد رہے, بس موٹی سی چیز ہے ذہن, بیعت اصلاح کا دوسرا نام ہے. اور علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ بغیر بیعت کے انسان کی اصلاح ہو جائے یہ عادتاً ممکن نہیں. اس کو آپ بالکل موٹی سی ایک بات سے سمجھیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے نا, صحیح کرنی چاہیے یا غلط؟ ورنہ قرآن کریم کو میں اور آپ پڑھنے کی بھی کوشش کریں, دل سے ہم غلط نہیں پڑھیں, زبان سے پڑھ جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا.
اس باب میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی صحیح قرات بغیر کسی قاری سے سیکھے ہوئے صحیح آنا عادتاً ممکن نہیں ہے. یہی چیز یہاں پر ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، پڑھنی چاہیے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز انسان کو پڑھنی چاہیے نا؟ اچھا، اور نماز پڑھنے کے دوران اگر ریا آ جائے، ریا سمجھتے ہیں آپ دکھلاوا، تو جائز ہے. بلکہ نماز تو گئی، وہ تو شرک ہے. بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ریا جس کو کہتے ہیں دکھلاوا، یہ اتنا باریک شرک ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتم امداد دیوبند فرماتے تھے کہ جس طرح ایک چکنے پتھر پر چونٹی چلے اس کی چال سمجھ یا سنائی انسان کو نہیں دیتی، یہ حال ہوتا ہے اس کا. وہ انسان اپنی عبادت کو برباد کر لیتا ہے. اسی باب میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز انسان پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے دوران انسان کا ریا دکھلاوے سے بچنا، بغیر کسی ہاتھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہو جانا عادتاً ممکن نہیں ہے. اصلاح، اور یہ مقصد اس کا یہی ہوتا تھا. اب یہ دیکھیں، اس کو والد نے کہا وہاں جا کر بیعت ہو جاؤ، نہیں گیا. اب یہ کس راہ پہ جا نکلا ہے؟ اچھا خود تو گیا ہی گیا، نہ جانے اور کتنوں کو لے گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کا حال دیکھ لیں. وہ خود تو گیا ہی گیا، کتنوں کو لے گیا، کتنوں کے ایمان کو لے گیا. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تو خدا کے نیک، اس زمانے میں تو حضرت نہیں تھے، اولاد تھی حضرت کی. اچھا حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ضمن میں بات آئیے یاد آئیے سن لیں. محترم فرمایا کرتے تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، حضرت بتایا کرتے تھے، پرانی کتابوں میں ہیں حضرت کے ملفوظات میں، کہ حضرت فرماتے تھے کہ خدا کی عبادت اس طرح کیا کرو کہ خدا کی عبادت میں کہیں بھی نہ شرک آنے پائے نہ بدعت آنے پائے. کیوں؟ شرک برباد کرتا ہے عقیدے کو، بدعات برباد کرتی ہیں اعمال. سمجھ رہے ہیں بات؟ خدا کے ایسے یہ بندے تھے. اچھا ایک اور چیز سنیں، محترم فرمایا کرتے تھے، حضرت کے ملفوظات میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے. زیادہ کھانے میں ہے یا کم کھانے میں ہے؟ بولو تو صحیح. کم کھانے میں. فرماتے تھے جسم کی سلامتی ہے کم کھانے میں، اور روح کی سلامتی ہے گناہ کو ہر حال میں چھوڑنے سے. کتنی باتیں ہوئیں؟ دو. اور تیسری چیز حضرت فرماتے تھے کہ دین کی سلامتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنی. بات سمجھ آئی؟ اچھا مجھے ابھی شروع میں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہی، وہ بھی مجھے یاد آئی، وہ بھی سن لیں. حضرت فرما رہے ہیں نا یہاں پر کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ سب سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے پر. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ عیسائیت میں لکھا ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاں درود کا رواج ہوتا، یہ کبھی بھی شرک میں نہیں پڑتے. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گی. حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو بات برآمد محترم نے فرمایا کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ آپ اور میں کتنی بار پڑھتے ہیں. ایسے تو میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن ایک چیز سننا، درود پاک پڑھنے کے فائدے ہیں نا. آپ کو ایک فائدہ بتاتا ہوں، سنو. یہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. محترم فرماتے تھے کہ اللہ نہ کرے کسی کو دنیا میں عدالتوں سے واسطہ پڑے، خاص کر سمجھ گئے نا؟ اور بولو تو صحیح، آپ کے دیش کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. محترم فرماتے تھے کہ خدا، اچھا یہ شاید حضرت کے حالات کہیں آپ نے پڑھے ہوں سنے ہوں، آخر میں حضرت بہت پریشان تھے، ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا الزام میں.
انجمن کا اس زمانے میں طوطی بولتا تھا نا، تو جس پر بھی انجمن کا دھبا لگا دو تو اندر کر دیتے تھے. تو مقصد باطل فتنوں کا بیٹے پر الزام لگا کے اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا تو کچھ کر نہیں سکتے، بیٹے کر دو یہ پریشان رہیں گے. تو اسی میں ہی حضرت کا حادثہ انتقال بھی ہوا. محترم فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اب بھی عدالتوں سے واسطہ پڑے، اللہ نہ کرے، وہاں جائیں، ٹھنڈا بھی مل رہا ہے، گرم بھی مل رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، ممکن ہے پانی بھی مل جائے، ہر چیز مل جائے، چائے بھی مل جائے، کچھ کھانے کے لیے بھی مل جائے، لیکن پھر بھی سر پر مصیبت مسلط ہوتی ہے. کس بات کی؟ انتظار کی. اور عربی کی کہاوت ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اچھا، حضرت فرماتے تھے اب یہاں کی بات تو سن لی ہے نا، اب اس آخری میدان کی بات بھی سنو جہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب آئیں گے اور ہر ایک کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. وہاں کتنی دیر لگے گی؟ وہاں پہ بھی تو پیشیاں ہوں گی نا. ایسے تو نہیں آپ چلے جائیں گے پہ چلو جی جاؤ، وہ تو خوش نصیب ہوں گے. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یاد رہے، درود شریف کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کی پیشی اتنی جلدی آئے گی. بات سمجھ آئی؟ تو میرے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ یہ سب سکھاتے ہیں تاکہ انسان کی دنیا اپنی جگہ ہے، اس کی آخرت سلامت رہے. اس لیے با یزید کو بھی والد نے کہا کہ جا کر ایسے حضرات سے بیعت ہو. یہ ادھر چلا گیا. اس کا واقعہ ابھی ادھورا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ماہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت ہے.